بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک عورت اپنے 4 بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے شوہر کو فوت ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور اب جو گھر میں جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ رشتہ داروں نے اور آس پڑوس میں جتنے بھی احباب تھے سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ پھر اس نے توکل الی اللہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور لوگوں سے مانگنے کے لیے نکل گئی۔ چونکہ پردہ دار عورت تھی، اس لیے بس باہر نکلتی، پردے کی اوٹ میں کچھ مانگتی، آگے سے کچھ بھی نہ ملتا تو واپس آ جاتی، اور گھر آ کے جائے نماز بچھاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی اور التجا کرتی کہ یا باری تعالیٰ، یہ تیری نیک بندی، یہ تیری گناہ گار بندی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی ہے، تو دینے والا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے لوگوں کے سامنے مانگنے سے، لہٰذا میں صرف تجھ سے مانگتی ہوں، تو میری حاجات کو پورا کر دے، تو میری تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ آتا یا آس پڑوس میں سے کوئی عورت آتی، دروازہ کھٹکھٹاتی اور اسے کچھ کھانے کے لیے دے جاتی، اور وہ کھانا لے کر اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتی، بس خود اتنا کھاتی کہ رات گزر جائے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کیوں نہ آج جنگل سے کچھ لکڑیاں کاٹ لی جائیں۔ چنانچہ وہ گھر سے نکل گئی اور جنگل کی طرف ہو لی۔ اب وہاں پر جا کر اس نے کچھ لکڑیاں کاٹیں۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے شام کا اندھیرا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ بچے جو ہیں گھر میں اکیلے ہوں گے، بڑی بیٹی اب تقریباً 10 سال کی ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے گھر جانے کا سوچا۔ گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک فقیر سے اس کا سامنا ہو گیا۔ اس فقیر نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ پاک تجھے گھر میں ہی رزق عطا فرما دے؟ تو بس یہ چھوٹا سا عمل کر لے۔ اب وہ عورت پہلے تو کافی گھبرائی کہ رات کے اس پہر میں یہ فقیر یہاں کیا کر رہا ہے، لیکن اس نے اطمینان کے ساتھ کہ شاید یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا، اس نے اس فقیر کی بات توجہ کے ساتھ سنی۔ فقیر کہنے لگا کہ تو یہ عمل کر، انشاءاللہ اللہ پاک تیری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ وہ گھر گئی۔ گھر جا کے اس نے اپنے بچوں کے لیے جو کچھ تھا تھوڑا بہت اس نے وہ پکایا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ وضو کیا، جائے نماز پر بیٹھی، اس نے نماز عشاء ادا کی۔ اس کے بعد اس نے 2 نفل پڑھے۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد اس نے یہ کلمات پڑھے جو بزرگ نے اسے بتائے تھے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے آپ بھی غور سے سن لیجئے، پھر میں آپ کو ان کلمات کی برکات بھی بتاؤں گی۔ تو وہ کلمات تھے بہت ہی آسان ترین، آپ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ اس بزرگ نے انہیں کہا کہ تو جب رات کو سونے لگے یا صبح جب اٹھتی ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد، تو نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اپنا رخ گنبد خضرا یعنی اپنے تصور میں گنبد خضرا کو لانا ہے، مکین گنبد خضرا کا تو نے تصور کرنا ہے، اور اس کے بعد تو نے یہ عمل کرنا ہے، تو نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ تو اس نے بھی ایسا ہی کیا، لگاتار صبح اور شام کو وہ یہ عمل کرتی رہی، اور صرف 7 دن بھی نہ گزرے تھے کہ کچھ عورتیں آئیں اور اس سے آ کے کہتی ہیں کہ تجھے کچھ سلائی وغیرہ کا کام آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا ہم یہاں پر تیرے علاقے میں کچھ ایسا ایک کام شروع کرنے والی ہیں کہ وہاں پر ہم سلائی وغیرہ کا، تاکہ غریب بچیوں کو سکھا سکیں، تم ہماری مدد کرو، ہم یہاں پر نہیں ہیں۔ چونکہ وہ دوسرے علاقے سے تھیں تو یہ جو عورت ہے اس نے ان کی مدد کی، اور وہاں پر ایک چھوٹا سا ادارہ کھل گیا۔ انہوں نے اسے اس کا انچارج بنا کے خود وہاں سے چل پڑیں، اور وہاں سے اسے یہ بتایا کہ ہم 1 سال کے بعد آئیں گی اور یہاں پر آ کر دیکھیں گی کہ تم نے کیسا کام کیا ہے۔ اب اس کا وہ کام بڑھتا بڑھتا اس قدر بڑھ گیا، اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے اسے اتنا رزق عطا فرمایا کہ اس نے ایک خوبصورت اور عالی شان گھر تعمیر کیا، اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی، ان کو اچھا روزگار دلوایا، بیرون ملک میں ان کے لیے اچھا روزگار بنایا۔ آج اس عورت کے پاس بہت سی کمپنیاں ہیں اور بہت سے وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ عمل اتنا بابرکت اور پاورفل ہے۔ اللہ پاک کس طرح سے اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، کس طرح سے غیب سے اپنے بندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے اس غریب، میرے اس بندے کی مدد کراؤ جو مجھے دن رات پکار رہا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ تو ہم انسان تو اس چیز سے بھی ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، اللہ کی ذات بہت ماورا ہے، وہ تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا عمل، آپ نے بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، آپ لوگ ضرور اسی طرح سے مزید دعا میں حصہ لیتے رہیں۔ آپ سب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی ہے، رزق کے لیے دعا کروائی ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے۔ ایک جو ہے شہناز مرزا ہیں، انہوں نے دعا کروائی ہے، اللہ پاک آپ کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک اسی طرح سے بندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے، آپ سب کی بھی تمام حاجات کو پورا کرے۔ اسی طرح سے آپ لوگ جو درود پاک پڑھے ہیں وہ درود پاک بھی بھیجتے رہیں، آپ کا نام ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، اور آپ کا درود پاک بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔